للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، 7 ستمبر کا دن یوم ختم نبوت اس کو کہا جاتا ہے. 7 ستمبر 1947 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. ختم نبوت بنیادی عقائد میں سے ہے. جس طرح عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت بنیادی عقائد ہیں، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے. کوئی بندہ قیامت کا دن کا انکار کر دے کہ میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. کوئی بندہ کہے میں لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، لیکن توحید کو نہیں مانتا، تو یہ بندہ مسلمان ہوگا؟ نہیں، یہ بندہ بھی مسلمان نہیں. اسی طرح کوئی یہ کہے کہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، اذان بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں،
لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، ایمانداری سے بتائیے یہ بندہ مسلمان ہوگا؟ نہیں۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ انٹرویو دیکھ رہا تھا، یونیورسٹی کے طالب علم تھے، ان سے پوچھ رہا تھا اینکر، بھائی بتاؤ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اب ان کو یہ نہیں آ رہا کہ آخری نبی کون ہے۔ کوئی قائد اعظم کا نام لے رہا ہے، کوئی علامہ اقبال کا نام لے رہا ہے، آخری نبی کا نام نہیں ان کو پتا کہ آخری نبی کون ہے۔ تو ان کو عقیدہ ختم نبوت کا خاص پتا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بنیادی عقیدہ ختم نبوت، اس کا تحفظ کرنا بھی ضروری ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے بہت ساری کتابیں پڑھی، مولانا نور محمد ہزاروی صاحب، قاری صاحب جانتے ہیں، ان کی ایک عادت بتانے لگا ہوں۔ میں نے 2-3 دفعہ ان کے ساتھ سفر بھی کیا۔ ان کی عادت یہ تھی، جب بھی ان سے کوئی بھیک مانگنے والا آتا نا، اڈوں پہ بازاروں میں بھیک مانگنے والے پھر رہے ہوتے ہیں، تو استاد جی کہتے تجھے پیسے دوں گا، میرے ایک سوال کا جواب دے، آخری نبی کا نام کیا ہے؟ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ میں ایک دفعہ ساتھ تھا تو استاد جی نے یہی سوال کیا، بھکاری تھا، بھکاری، ہاں بھائی پیسے تجھے دوں گا لیکن مجھے بتا آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ آخری نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد جی بڑے خوش ہوئے، سینے سے لگایا، کہا اور نہیں تجھے آخری نبی کا نام تو پتہ ہے نا، عقیدہ ختم نبوت کو تو جانتا ہے۔ خوشی میں 100 روپیہ نکال کے دیا۔ پیٹرول پمپ پہ جاتے، پیٹرول ڈلواتے، ساتھ پوچھ لیتے بھائی آخری نبی کا نام کیا، یہ تو بتا دے۔ تو کئیوں کو آتے ہی یہی جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی بات کرنا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو میرے بھائیوں، یہ مرزائیت کا، قادیانیت کا بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اتنا خطرناک فتنہ عیسائیت کا بھی نہیں ہے، یہودیت کا بھی نہیں ہے، جتنا یہ مرزائیت کا خطرناک فتنہ ہے۔ کیوں خطرناک فتنہ ہے؟ حالانکہ 1974 میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا کہ یہ کافر ہیں، لیکن انہوں نے آج تک اپنے آپ کو کافر تسلیم کیا ہی نہیں۔ آج تک انہوں نے اپنے آپ کو کافر تسلیم کیا ہی نہیں ہے۔ کہیں بھی تمہیں کوئی مل جائے قادیانی، وہ کہے گا میں مسلمان، اور ساتھ کہے گا ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم اذانیں نہیں دیتے، پھر ہم کافر کیسے ہو گئے؟ تو بہت سارے پروفیسر قسم کے لوگ نا یہ بھی یہی سوال کرتے ہیں، او بھائیوں وہ کیسے کافر ہو گئے؟ وہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں ہماری طرح، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں، وہ کیسے کافر؟ ان کی داڑیاں بھی ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ایک بندہ یہودی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ اب وہ یہودیت سے نکل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا، انجیل کو اللہ کی کتاب مان لیا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، تورات کا انکار نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانا، انجیل کو اللہ کی کتاب مان لیا۔ اب یہ یہودیوں سے نکل کے عیسائیوں میں آ گیا، اب یہودی اس کو کیا کہیں گے؟ عیسائی کہیں گے نا، یہودی آپ اس کو یہودی نہیں کہیں گے، عیسائی کہیں گے کہ یہ ہم سے نکل گیا ہے، عیسائیوں میں داخل ہو گئی، یہ عیسائی ہے۔ اب وہ بندہ عیسائیت سے نکل کر ہمارے پیارے پیغمبر نبی کریم سب کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیتا ہے، تو اب عیسائی اس کو عیسائی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان کہیں گے اس کو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کوئی بندہ ہم سے نکل کر اس کانے دجال کو، لعنتی کو نبی تسلیم کر لیتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی اس کو مسلمان نہیں مانیں گے، ہم بھی اس کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ اذان دے رہا ہے، اگرچہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے تو ختم نبوت کا منکر ہے، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر کو تو نے آخری نبی تسلیم نہیں کیا، تیری نمازیں کس کام کی، تیرے کلمے کس کام کے، تیری اذانیں کس کام کی، تیرا ذکر کس کام کا، جب تو نے ہمارے نبی کو آخری نبی ہی نہیں مانا تو ہم تجھے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات، نبی جو ہوتا ہے نا، نبی سچا ہوتا ہے، نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچا ہوتا ہے، زندگی میں کبھی اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ وہ صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن نبوت کا اعلان فرمایا، اپنی پوری قوم کو جمع فرمایا، آپ کے بچپن کے یار، جوانی کے یار، برادری والے موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور میری قوم والو، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا، اور کچھ لوگ برادری کے پہاڑی پہ آ گئے، انہوں نے مڑ کے دیکھا بھی کوئی حملے والا، کوئی فوجی نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک جماعت آ رہی ہے، ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، میری بات کو مانو گے؟ مکہ والوں نے کیا جواب دیا کہ ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی کو دیکھا ہے، آپ نے 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے نبی، نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور جو جھوٹ بولے وہ نبی، زور سے بولو، وہ نبی نہیں ہوتا۔ اور یہ کانا دجال تو تھا ہی جھوٹا، جھوٹوں کی پانڈ، کتنے اس نے جھوٹ بولے، کتابیں بھری پڑی ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے نا، نبی، اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کو اللہ براہ راست علم عطا کرتا ہے، اور جس کا دنیا میں استاد ہو وہ نبی، یہ کانا دجال لعنتی کذاب جو کہتا ہے میں نبی ہوں، اس کے استاد تھے سیالکوٹ کے سکولوں میں پڑھا، ڈنڈے کھائے اس نے، اور جو استادوں سے مار کھائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات کرتا ہوں کہ نبی کتابیں نہیں لکھا کرتا، نبی بولو کتابیں نہیں لکھا کرتا،
नबी पे अल्लाह किताब नाजिल करता है, अल्लाह किताब उतारता है, नबी किताब लिखता नहीं है। और जो किताब लिखे वो नबी। और इस कादियानी ने, लानती ने, कज़्ज़ाब ने कितनी किताबें लिखी। एक दफा अपने मुरीदों से फंड लिया कि मैं 500 किताबें लिखूंगा, मुझे फंड दो, और लिखी 5 लिखने के बाद कहता अब आगे नहीं लिखूंगा। तो जो किताब लिखे वो नबी नहीं होता, किताब नबी पे उतरा करती है। नबी किताब लिखता नहीं है, और जो लिखे वो नबी नहीं होता। नबी शायर नहीं होता, वमा हुआ बिकौली शायर, नबी शायर नहीं होता, और जो शायर हो वो नबी नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई शायरी नहीं की, कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे। और जो शेर पढ़ा करे वो नबी नहीं होता। और ये कादियानी लानती इसकी किताबें हैं शेर और शायरी पे। तो मेरे भाइयों, ये अलामतें हैं। नबी बेऐब होता है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं होता, खूबसूरत होता है, हसीन और जमील होता है। हजरत आदम से लेकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक देख लो, किसी नबी में कोई ऐब नहीं है। और जिसके अंदर ऐब हो वो नबी नहीं हुआ करता। ये मिर्जा कादियानी ये काना था, एक आंख से इसको नजर नहीं आता था, तस्वीरें इसकी सोशल मीडिया पे है, देख लो, ये ऐब वाला है। और जो ऐब वाला वो नबी नहीं हुआ करता। और नबी का जहां इंतकाल होता है ना, उसकी कब्र भी वहीं बनती है। अल्लाह उसको रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। और ये काना कहां मरा है आपको पता है? टट्टी खाने। इसको पोटियां लग गई नीचे से भी मुंह से भी, ऐसी गंदी मौत मरा, लैट्रीन में, वॉशरूम में। और कादियानियों को चाहिए था इसकी कब्र भी लैट्रीन में बनाते। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके मानने वाले हैं, उन पे ईमान रखने वाले हैं। तो अकीदा खत्म नबूवत बहुत अहम अकीदा है। इसका तहफ़्फ़ुज़, इसकी पहचान हमें भी होनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी होनी चाहिए, इसकी बात करते रहना चाहिए। और हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस अकीदा खत्म नबूवत के लिए पहली जंग लड़ने वाले अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग लड़ी और उस कज़्ज़ाब को जहन्नुम वासिल किया। और जो अकीदा खत्म नबूवत के मास पे कम काम करेगा, अकीदा खत्म नबूवत की बात करेगा, वो हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर के साथ उठाया जाएगा। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, हम इस अकीदा खत्म नबूवत का काम करते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का हमें पता होना चाहिए, और आगे हम कोई मिले तो उसको बताते रहे खत्म नबूवत किसे कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक